السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پولیٹیکل انالیسس تجزیے کی ہماری جو سیریز ہے، اب ہم پہنچے ہیں ضلع لودھرا۔ ضلع لودھرا کا پہلا حلقہ جو ہے NA 154، جو اب نئے الیکشن کے مطابق حلقہ ہوگا، نمبر ہوگا، وہ ہم کر چکے ہیں، عبدالرحمان کانجو والی سیٹ۔ اب یہ دوسرا ہمارا حلقہ ہے NA 155۔ پرانا اس کا نام NA 161 ہوتا تھا۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر جو عبدالرحمان کانجو گروپ ہے، جو صدیقہ کانجو، شہید کانجو گروپ صاحب ہے، ان کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ صدیق بلوچ صاحب ہے۔ صدیق بلوچ صاحب لودھرا کی بہت فیوریٹ پرسنالٹی ہے، وہ بہت ڈائنامکس پالیٹکس ہے۔ وہ ان کے جس کو کہتے ہیں کہ روٹ لیول کی جو پالیٹکس ہے، وہ اصل میں اس علاقے کے اندر، ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو عام لوگوں کی سیاست کرتے ہیں۔ صدیق بلوچ ان میں سے ایک ہے۔ صدیق بلوچ جو ہم نے دیکھا 2013 میں MNA منتخب ہوئے، پھر ڈگری کا معاملہ چلا گیا تھا، پھر وہاں پر وہ جہانگیر ترین صاحب آئے، وہ بھی ہار گئے تھے اس سیٹ کے اوپر۔ پیر صاحب انہوں نے اپنا کھڑا کیا تھا، وہ جیت گئے تھے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر یہاں پر PTI نے یا جہانگیر ترین گروپ نے یہاں سے میاں محمد شفیق ارائیں صاحب جو ہیں ان کو یہاں پر ٹکٹ دیا، اور 18 کے الیکشن میں میاں شفیق ارائیں نے صدیق خان بلوچ کو یہاں سے شکست دی۔ صدیق خان بلوچ جو ہے یہ MPA کا الیکشن بھی لڑتے ہیں، MNA کا الیکشن بھی لڑتے ہیں۔ MPA یہ خود بھی جیت گئے تھے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہاں پر جب ضمنی الیکشن ہوا تھا، جب 17 جولائی، وہ جو جولائی میں الیکشن ایک ہوا تھا 17 سیٹوں کے اوپر، 20 سیٹوں کے اوپر، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً سیٹیں جو ہیں 80% سیٹیں جیتے گی۔ ضلع لودھرا کے اندر بھی 2 MPA کی سیٹیں یہاں پر تھی۔ یہاں پر مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹ جاری کیا تھا وہ ان منحرف ارکان میں سے تھا، وہ جو بلوچ صاحب تھے ان کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا تھا۔ لیکن صدیق بلوچ نے کہا تھا کہ نہیں، میں یہاں پر اپنی جو ونگ ہے، جو میرے ساتھ ہمیشہ پیر رفیع الدین صاحب ہوتے ہیں، میں ان کو کھڑا کروں گا۔ وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے، نون لیگ کی سپورٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ یہاں سے جیت گئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدیق خان بلوچ جو ہے وہ نیشنل پالیٹکس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، وہ زیادہ امپورٹنس، اور لوگ بھی ان کو جو امپورٹنس ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ روٹ لیول کی پالیٹکس ہی کریں۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم شفیق ارائیں صاحب کی بات کریں، دیکھیں شفیق ارائیں جو ہے، ایک تو پہلی بات ہے ظاہر جہانگیر ترین نے ان کو یہاں پر پٹ اپ کیا تھا کہ آپ یہاں پر الیکشن لڑیں۔ وہ الیکشن جب لڑے تو وہ بہرحال جہاں سے جیت گئے تھے 5-7 ہزار ووٹوں سے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جہانگیر ترین اور شفیق ارائیں کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ لودھرا کی پالیٹکس کے اوپر خود حاوی ہونا چاہتے تھے، لیکن ظاہر شفیق ارائیں جو بندہ MNA بنتا ہے، ظاہر وہ بھی وہاں سے اچھے خاصے بڑے ذمہ دار ہیں جو شفیق ارائیں صاحب ہیں، وہ ظاہر اس حلقے سے MNA منتخب تھے، تو وہ ظاہر بیوروکریسی جو ہے، معاملات وہ اپنے ہاتھ سے چلانا چاہ رہے تھے، تو اس لیے ان کے درمیان بڑا اختلاف ہو گیا تھا۔ اس لیے جب جہانگیر ترین نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، عمران خان صاحب کو، پھر انہوں نے جا کے استحکام پارٹی بنائی، تو میاں شفیق ارائیں کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر دوبارہ سے الیکشن لڑنے کا ان کے پاس چانس تھا۔ تو اس لیے انہوں نے PTI کو نہیں چھوڑا، عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا، جہانگیر ترین ان سے علیحدہ ہو گئے۔ شفیق ارائیں اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جو ہے اس سیٹ کے اوپر 3 لوگوں کا مقابلہ ہو گیا ہے۔ جہانگیر ترین ظاہر ہے وہ ان کی یہ آبائی حلقہ ہے، وہ گو کہ یہاں سے ہار رہے ہیں پچھلے 2-3 الیکشن میں، لیکن بہرحال وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ صدیق خان بلوچ جو عبدالرحمان کانجو گروپ ہے، صدیق خان بلوچ اس کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شفیق ارائیں۔ اس سیٹ کے اوپر میں اپنی اس میں انالیسس کے مطابق سمجھتا ہوں کہ صدیق خان بلوچ کو یہاں پر ایج حاصل ہے۔ 2-3 وجوہات مین جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ظاہر ہے ان کا روٹ لیول کا پروٹیسٹ کرنا، PTI کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی کے باوجود یہاں پر آزاد حیثیت میں اپنی ونگ کو یہاں سے جتوا دینا، یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی
کوئی بندہ کسی بھی حلقے کے اندر کیوں پاپولر ہے، اس کی پاپولیرٹی کیوں زیادہ ہے، وہ MNA کا کیوں مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ شفیق ارئی صاحب کے ساتھ پازیٹیو چیز صرف یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب جڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ جہانگیر ترین وہ زیادہ تر ان کا جو کام ہے لودھرا کے اندر، اس حلقے کے اندر یا پورے لودھرا کے اندر، جہانگیر ترین وہ جو ترین جو ایک فاؤنڈیشن ہے اس کے تحت انہوں نے بہت سارے اسکول بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے وہ ترقیاتی کام جو سوشل ویلفیئر کے کام ہیں وہ بھی بڑا کراتے ہیں۔ ان کے بیٹے علی ترین وہاں پر موجود رہتے ہیں، وہ بہت سارے چیزیں جو ہے وہاں پر ہوتی رہی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ خود ظاہر پالیٹکس نہیں کرتے روٹ لیول کی، جنرلی تو وہ کام کرا دیتے ہیں، لیکن آپ انڈیویجول لوگوں کو ملنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے ہمارا یہ جس کو کہیں گے یہ شہر کے حلقے نہیں ہیں کہ آپ نے بس ایک کام کرا دیا تو لوگ آپ کو سن لیتے ہیں، یہ بندہ اچھا ہے پھر ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر بندے کو پرسنلی طور پر ملنا پڑتا ہے۔ وہ کام صرف اور صرف صدیق بلوچ صاحب کر سکتے ہیں یا شفیق ارئی صاحب نے ابھی کچھ عرصے میں کیا ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس کے بعد ان کو لگا ہے کہ اب وہ یہاں سے دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو اس لیے جہانگیر ترین صاحب موجود ضرور ہوں گے، وہ خود الیکشن لڑے، علی ترین جہاں سے الیکشن لڑے، ان کی کوئی بیٹی یہاں سے الیکشن لڑے، یا ان کے گروپ کا کوئی بھی بندہ یہاں پر الیکشن کا لڑ لے، لیکن یہاں پر جو ایکچوئل مقابلہ ہوگا وہ دوبارہ سے شفیق ارئی اور مسلم لیگ نون کانجو گروپ کے جو صدیق خان بلوچ ہیں اور شفیق ارئی، ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ صدیق خان بلوچ کو میں بہرحال اس سیٹ کے اوپر ایج دیتا ہوں، ان کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، ان کے اپنے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں وہ نواب اور سردار نہیں ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، پھر وہ مسلسل بنتے آ رہے ہیں، وہ ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رہتا ہے۔ منسٹر نہیں بنتے، ان کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ کہتے ہیں کہ منسٹر جب آپ بنتے ہیں تو ظاہر ہے آپ دور ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس وجہ سے شفیق ارئی کے ساتھ جو پازیٹیو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، تحریک انصاف کا ووٹ ہے، تحریک انصاف کی ووٹ بینک یہاں پر اچھا خاصا ہے، عمران خان صاحب کا نام ہے، بلے کا نشان ہے، خود ان کی وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال ان دونوں کے درمیان ایک مزیدار جو کنٹیسٹ ہے وہ ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ استحکام پارٹی کی طرف سے اگر جہانگیر ترین صاحب یہاں خود الیکشن لڑنے آ جاتے پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر 2-3 حلقوں میں سے یہ بھی سب سے بہترین حلقہ ہو جائے گا، کیونکہ استحکام پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر باقی 3 جو اور کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، تو یہاں سے ایکچولی انہوں نے ہار کو جیت میں کنورٹ کرنا ہے۔ صدیق خان بلوچ کو یہی چیز مینٹین رکھنی ہے جس کو پاپولیرٹی کے اوپر ہے۔ جو شفیق ارئی ہیں وہ اکمولیٹ ہو رہی ہے، ان کی جو پاپولیرٹی ہے، ان کے جو ووٹر ہے وہ بڑھ رہا ہے، ایسا ان کی وجہ سے نہیں، ان کی پارٹی کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی وجہ سے، تو اس لیے ترین صاحب کے لیے مشکل بھی ہوگی، ان کو پیسہ بھی لگانا پڑے گا، جو ظاہر ہے ان کی پالیٹکس کا ایک سٹائل ہے، وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، وہ لوگوں سے ملتے بھی ہیں، بڑے ذمہ بھی ہیں، پیسے والے میں اب پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو پھر اس کے بعد آخری جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے ساتھ بڑے لوگ بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں بہرحال اس سیٹ کے اوپر کیا جہانگیر ترین کو سرپرائز دیتے ہیں یا صدیق بلوچ اپنی ہی وہ جو پاپولیرٹی اس کو مینٹین رکھتے ہیں، یا عمران خان صاحب کا اور PTI کا جو بوم ہے، جو ایک ان کی پاپولیرٹی ہے، کیا وہ شفیق ارئی کو اس حلقے کے اوپر کامیاب کرتی ہے۔ سیٹیں جب اناؤنس ہوں گی، جو ٹکٹ اناؤنس ہوں گی، دوبارہ سے اس حلقے کے میں آپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے جو یہ ہے چینل ہے اس کو دیکھتے رہیے، شیئر کریں، کمنٹ کے لیے پورے پاکستان کے ضلع کے جتنے بھی حلقے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔